ابو بکر کے ماننے والے علماء وہ استان کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک زوجہ ہیں خولہ بنت جعفر الحنفیہ، جو محمد ابن حنفیہ کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. تو وہ یہ جو ہیں یہ بھی اسی اسرا میں سے ہیں. اسرا کس اسرا میں سے ہیں؟ اسرائے جنگ ردہ میں سے ہیں. تو اگر یہ واقعا مرتد نہیں تھے تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی کے عورتوں کو اپنے لیے اٹھا لیا ہے. تو آپ جو بھی تان ابو بکر پہ وارد کریں گے وہ تان کس پہ وارد ہوگا؟ آپ کے امام امیر المؤمنین علیہ السلام پہ وارد ہوگا. ہاں یہ ان کا جواب ہے. یہ ان کا کیوں پہ جواب ہے. جواب کا جواب سن لیجئے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے محمد ابن حنفیہ کی والدہ خولہ بنت جعفر الحنفیہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا تھا. ان کو ان کا مہر دیا تھا، نکاح کیا تھا. ان کو اسیر کے طور پر ان کو نہیں اٹھایا تھا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، تصنیف احمد ابن یحییٰ ابن جابر البلاذری، جزء نمبر 2، چاپ دار الفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 1996 بیروت لبنان میں. یہاں پر صفحہ نمبر 442 میں محمد ابن حنفیہ، ان کی والدہ کا نام کیا ہے؟ امہ خولہ بنت جعفر ابن قیس. محمد حنفیہ وولد لعلی بن ابی طالب علیہ السلام محمد جو ہیں کس کے بیٹے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کی والدہ جناب خولہ ہیں. اچھا ان کی شادی کیسے ہوئی ہے؟ اغارت بنو اسد بنی ابن خزیمہ علی بنی حنیفہ فسبوا خولہ بنت جعفر. دو قبیلوں میں جنگ ہوا تھا. ایک قبیلہ ہے بنی اسد، ایک قبیلہ ہے بنی حنیفہ. ان قبیلوں میں جنگ ہوا ہے تو بنی اسد نے ان کے عورتوں کو اٹھایا تھا. اب پرانے زمانے میں عربوں میں بہت جنگ ہوتا تھا قبائل میں. اچھا، اور نہ اسلام کے بعد بھی بہت سینکڑوں سالوں تک یہ عرب آپس میں لڑتے تھے، قبائل میں جنگ ہوتا تھا. آج بھی جو ہے نا عرب ممالک میں جائیں، عراق وغیرہ میں قبائل میں جو دشمنی ہوتا ہے اب بھی چلی جا رہی ہے. یہ کبھی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی مثلا 200-300 سال پہلے تو یہ تو بات بہت ہارٹ ہوتا تھا، قبائل کے آپس میں جنگیں ہوتی تھی، دشمنی ہوتی تھی. اچھا، تو انہوں نے خولہ کو وہاں پہ اسیر بنایا تھا. ثم قدموا بها المدینہ فی اول خلافت ابی بکر فباعوها من علی علیہ السلام. تو ان لوگوں نے ان کو اسیر بنا کر لے کے آئے تھے مدینہ ابو بکر کی خلافت کی ابتداء میں. یہ قبائلی جنگ میں وہ غلام بنا کے لے کے آئے تھے، کنیز بنا کے لائے تھے. انہوں نے بیچا تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان سے خریدا تھا. وبلغ الخبر قومها فقدموا المدینہ علی علی علیہ السلام فعرفوها واخبروا بموضعها منهم. تو جب بنی حنیفہ کو پتہ چل گیا کہ ہماری جو بہن ہے، ہماری جو بیٹی ہے وہ تو مدینہ میں اسیر ہو کے چلی گئی، وہاں پہ کسی نے ان کو خریدا ہے، تو وہ آ گئے مدینہ اور وہ آ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس اور کہا تو یہ تو ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے. یہ دوسرے قبیلے نے ان کو اٹھا لیا تھا، اسیر بنایا تھا، آپ نے ان کو خریدا ہے. آپ نے یہ جو آپ کی کنیز ہے یہ جو ہے یہ چوری ہے، کمال ہے، یہ کوئی اصل میں کنیز نہیں ہے. اچھا، جب امیر المؤمنین علیہ السلام کو پتہ چلا فاعتقها، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا. کہا ایسا ہے تو میں اس کو کنیز بھی نہیں لیتا. آزاد کیا. ومہرها وتزوجها. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی رضا سے ان کو مہر دیا، پھر ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا. نکاح وہ بھی، اور نکاح ہوتا ہے نا، مہر اور نکاح وغیرہ یہ طرفین کی رضا سے ہوتی ہے، آپ زبردستی کسی سے نہیں کر سکتے اس طرح. تو خولہ بنت جعفر جو ہیں وہ وہ ان کا تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے، ان جنگوں سے. خولہ بنت جعفر کا کیا ہے اس روایت میں؟ خولہ بنت جعفر کا وہ محمد حنیفہ کی جو والدہ ہیں وہ اس طریقہ کار ان کا یہ ہے. فولدت له محمدا ابنا، پھر وہی جو امیر المؤمنین اسلام کا بیٹا محمد حنفیہ ہے اسی خولہ سے پیدا ہوئی ہے. یہ مخالفین کے کتب میں. اما شیعہ کتب میں آپ کو دکھا دوں، شیعہ کتب میں بس ایک روایت دکھاتا ہوں، اس کے بعد میری بات ختم ہے اور کال لے لیں گے آپ. یہ کتاب الفضائل و مستدرکاتها تالیف ابن شاذان القمی، کتاب چھپی ہے مجمع امام الحسین علیہ السلام العلمی لتحقیق تراث اہل البیت علیہم السلام، سنہ 2015 میں چھپی ہے. یہاں پر کیفیت تزوجہ بالحنفیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے خولہ بنت جعفر الحنفیہ سے کیسے شادی کیا، یہاں پہ اس کی کہانی ہے. اچھا، روایت یہ ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے، دو شخص آئے، انہوں نے کہا یا ابا جعفر ألست القائل أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يرضي بإمامة من تقدم؟ قال بلى.
انہوں نے کہا کہ دو شخص آئے امام باقر علیہ السلام کے بارگاہ میں اور عرض کیا کہ آپ کیا یہی نہیں کہتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف تھے؟ امام علیہ السلام نے کہا جی ہاں میں یہی کہتا ہوں کہ وہ ان کے خلافت کے مخالف تھے. تو انہوں نے کہا فقال هذه خولة الحنفية نكحها من سبيهم وقبل هديتهم ولم يخالفهم عن امرهم مدة حياتهم. یہ جو ہے خولہ جو ہے اسی اسرا میں سے، اسر ابو بکر عمر کے جنگوں میں اسیر بنی ہے، تو ان کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام نے شادی کی ہے، ان کے ابو بکر عمر کے اس ہدیے کو قبول کیا ہے. تو اور یہ ان کی رضا ہے ان کی خلافت پر کہ ان کی جنگیں بھی صحیح ہیں. اچھا، تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے ان کے سے کہا من فیکم یاتینی بجابر بن عبداللہ. حضرت امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ کوئی شخص جاگے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جابر بن عبداللہ الانصاری جو اس وقت بہت عمر رسیدہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کو لے کے آئے، اور ان کی آنکھیں بھی جو ہیں اس وقت نابینا ہو چکی تھیں، تو وہ ان کو کوئی لے کے آیا. تو جب جابر آئے تو امام علیہ السلام نے جابر سے کہا کہ جابر، یہ دو شخص آئے اعتراض کرتے ہیں کہ خولہ کی شادی کی کہانی کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ابو بکر اور عمر کے جنگ جو ہوا تھا مانعین زکوٰۃ کے ساتھ ان کے اسرا میں سے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جب جابر نے یہ سنا فبکى جابر حتى خلت لحيته بالدموع، جابر کو بڑا گریا آیا، جابر رو پڑے جب ان کہا یہ سوال سنا جابر بہت روئے، ان کی داڑھی جو ہے ان کے اشکوں سے ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئی. جابر بن عبداللہ انصاری ثم قال، اس نے کہا واللہ یا مولاي لقد خشیت ان اخرج من الدنيا ولا اسأل عن هذه المسألة. اے میرے آقا یا امام باقر سلام اللہ علیہ، مجھے یہی ڈر تھا کہ میں دنیا سے مر جاؤں گا، یہ جناب خولہ کی کہانی کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں. تو ان کی کہانی یہ ہے، خولہ کی کہانی اس طرح ہے واللہ انی کنت جالسا الى جانب ابی بکر، اللہ کی قسم میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا. وقد صبوا بنی حنفیہ بعد قتل مالک بن نویرہ من قبل خالد بن الولید وبینہم جاریۃ مراہقہ. میں ابو بکر کے ساتھ بیٹھا تھا کہ بنی حنفیہ کے اسرا آ گئے، خالد بن ولید نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا ہے اور وہاں اس قبیلے کے اسرا کو لے کے آئے. ان کے اسرا کے درمیان ایک دوشیزہ ہیں جو بہت پتہ چلتا ہے ان کے اتوار سے کہ بہت ہی بدتمیز اور بہت ہی ہائی کلاس کے فیملی سے ہیں. جب وہ مسجد میں داخل ہو گئیں، وہ دوشیزہ داخل ہو گئیں، تو انہوں نے کہا ایھا الناس ما فعل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انہوں نے پہلا سوال یہ کہا کہ اے لوگو، اے صحابہ، مجھے بتاؤ کہ میرے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ میرے نبی کہاں ہیں؟ ہمیں اسیر بنا کے لے کے آئے مسلمان، میرے نبی کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ قبض. صحابہ نے کہا کہ نبی کی وفات ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کی مٹی مجھے دکھا دینا، میرے نبی کا جو قبر شریف ہے وہ مجھے دکھا دینا کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے اپنے نبی سے. تو صحابہ نے کہا نام ہادی تربت، یہ ان کے قبر شریف یہ ہے. تو انہوں فنادت، تو اس دوشیزہ نے اس طرح خطاب کیا السلام علیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے اس طرح خطاب کیا السلام علیک یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ وانک تسمع کلامی وتقدر علی رد جوابی. میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یا نبی اللہ آپ میرے بات کو سن رہے ہیں اور جواب دے بھی سکتے ہیں. وَأَنَّنَا سُبِينَا بِن بَعْدِكَ، یا رسول اللہ مجھے بڑی شکایت ہے، آپ کے صحابہ نے ہمیں اسیر بنا کے لے کے آیا. وَنَحْنُ نَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جلس. ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں اسیر بنایا ہے، ہم حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے عورتوں کو یہاں پہ اسیر بنا کے لائے. فوثب رجلان من المهاجرين والانصار احدهما طلع والاخر زبير فطرح عليها ثوبيهما فقالت ما بالكم يا معاشر العرب تصونون حلائلكم وتحتكون حلائل غيركم. وہاں پہ دو صحابی اٹھ گئے، طلحہ اور زبیر، انہوں نے جو ہے اپنا ان کے کندھے پہ جو شال تھا انہوں نے اس عورت پہ پھینک دیا کہ بھئی اس کی پردہ ہو جائے. انہوں نے کہا یہ کیا بدتمیزی، یہ تو مسلمان ہے، تم ابو بکر تم مسلمان کو یہاں لے کے آئے اسیر بنا کے، اور تم اپنی عورتوں کے پردہ کراتے ہو، اور ان بیچاروں کو تم نے بے پردہ کیا، یہاں پہ اسیر بنا کے لے کے آئے. تو انہوں نے اپنا جو ہے اپنا ان کا جو شال تھا ان پہ اس خاتون پہ ڈالا.
فقیل لها لمخالفتکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین قلتم لا نزکی ولا نصلی او نصلی فلا نزکی. یہ جملہ تو انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا یہ تو پیغمبر کے مخالف ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اگر نماز پڑھتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں دیتے. صحابہ نے یہ کہا تو انہوں نے فقال اللہم واللہ ما قالها احد من بنی حنفیہ واننا نضرب صبیاننا علی الصلاة من التسع. انہوں نے اس خاتون نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے ہم پر، ہمارے قبیلہ پورا سب نمازی ہے، ہم اپنے بچے جب 9 سال کے ہو جاتے ہیں ہم ان کو مارتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے پر اپنے بچوں کو ہم مارتے ہیں. وعلی الصیام من السبع، اور جو اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو ہم بچوں کو مارتے ہیں کہ روزہ رکھو. وَإِنَّا لَنُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ حَيْثُ يَبْقَى فِي الجَّمَادِ الْأُخْرَى 10 أَيَّامٍ، اور ہم ہر سال جمادی الآخر کے آخر میں، جمادی الثانی کے آخر میں اپنا زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. وَيُوصِي مَرِيضُنَا بِهَا لِوَصِيَّةٍ، اور ہمارے جو شخص مریض ہوتا ہے، مرنے والا ہوتا ہے، وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کا زکوٰۃ نکالو. ہم زکوٰۃ کے منکر نہیں ہیں. یا قوم ما نکثنا ولا غیرنا، اے مسلمانوں ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑا ہے، ان کے دین کو چینج نہیں کیا ہے. ولا بدلنا حتی تقتلوا رجالنا وتسبوا حریمنا، ہم نے کس جرم پر ہمارے مردوں کو تم نے قتل کیا ہے اور ہماری عورتوں کو تم نے یہاں پہ اسیر بنایا. فإن كنت يا أبا بكر بحق فما بال علي لم يسبقك علينا. ابو بکر اگر تو ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، اگر تو حق ہے، تو خلیفہ ہے، تو علی علیہ السلام کیوں خلیفہ نہیں ہے؟ علی علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام کو کیوں خلافت نہیں ملی؟ ابو بکر کو ملی ہے. وَإِن كَانَ رَاضِيًا بِوِلَایَتِكَ فَلِمَا لَا تُرْسِلْهُ إِلَيْنَا يَقْبِضْ الزَّكَاةَ مِنْهَا وَيُسَلِّمْهَا إِلَيْكَ. اگر آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام ابو بکر کی خلافت سے راضی ہے، تو ان کو تم لوگوں نے کیوں نہیں بھیجا ہمارے قبیلے میں کہ وہ ہم سے زکوٰۃ قبول کرتے ہیں؟ اچھا، واللہ ما رضی ولا یرضى قتلت الرجال ونهبت الاموال. اللہ کی قسم اللہ راضی نہیں ہے اور اللہ راضی نہیں ہوگا. تم لوگوں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمارے اموال کو تم لوگوں نے لوٹا ہے. وقطعت الارحام، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سب کو تارو مار کر دیا، تحس نحس کر دیا. فلا نجتمع معك في الدنيا والآخرة افعل ما انت فاعله. ابو بکر ہم تیری اطاعت کبھی نہیں کریں گے، تو جو کرنا ہے تو کر لے، ہم تو تیرے ساتھ نہیں ہیں. فضج الناس، سب لوگ جو ہے وہاں پہ رونے لگے، اس عورت کی باتوں کو دیکھ کر سب رونے لگے. وقال الرجلان اللذان طرح عليهما ثوبيهما انا لمغالون في ثمنه. تو جو دو وہاں پہ طلحہ زبیر تھے، انہوں نے کہا اس خاتون کی جو قیمت ہے بتا دے ابو بکر، ہم اس کی قیمت دیں گے، اس کو بلند ترین قیمت سے ہم خریدیں گے. یہ عورت جو ہے نا بہت دلیر ہے، اس کلام میں بہت بلی، اس کے کلام میں بہت بلاغت ہے، بہت دلیر عورت ہے. ہم جو بھی قیمت اس کا کتنا بھی اوپر ہو تو ہم خریدیں گے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی نہیں خرید سکتا. پھر انہوں نے خواب دیکھا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا. انہوں نے کہا مجھے صرف وہی شخص خریدے گا جو میرے خواب میں آیا تھا. بلی پھر انہوں نے جو خواب میں دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تھا. پھر امیر المومنین علیہ السلام نے ان کو خریدا تھا، پھر آزاد کیا، پھر اس کے ساتھ انہوں نے شادی کیا. الحمدللہ یہ ان کی کہانی ہے، خولہ ابن بنت جعفر کی کہانی ہے، جو شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں میں نے دکھا دیا. اب الحمدللہ رب العالمین میری بات ختم ہے میرے محترم ناظرین. اب ابو بکر کی خلافت کا تم نہ بولو کہ ابو بکر کی خلافت جو ہے کیا ہے، ابو بکر کی خلافت پہ اجماع ہے.